بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زندگی نامہ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی جلیل القدر جو نصرانی اور کرسچن مذہب سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، مگر ایمانی جذبہ اتنا تھا، جنہوں نے امام کے دیدار سے ہزاروں دن اور راتوں کا سفر لمحہ بھر میں طے کر لیا۔ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ ہماری فہرست میں جو اسم گرامی ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا میں سے، وہ بہت ہی خوبصورت نام ہے، خوبصورت کردار ہے، یعنی جناب وہب ابن عبداللہ کلبی۔ جناب وہب کلبی کے والد کا نام کئی طریقے سے تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ کسی نے ان کا نام عبداللہ لکھا ہے، کسی نے وہب، اور کسی نے حباب، اور کسی نے جناب، اور کسی تاریخ میں جناح، اور کسی تاریخ میں ان کا نام لب لکھا گیا ہے۔ آپ کوفے کے نزدیک کے رہنے والے تھے، یعنی ثعلبیہ کے صحرا میں آپ نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ آپ جب کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تو آپ کی عمر اور سن کل 25 سال کی تھی، مگر آپ تقویٰ میں، ایثار و فداکاری میں بہت ہی عظیم درجہ رکھتے تھے۔ آپ کے والدہ کا نام جناب قمر، جو کرب و بلا میں موجود تھیں اور انہوں نے فداکاری میں ایک تاریخ رقم کی۔ آپ کی زوجہ اور ہم شریک حیات کہ جن کا نام ہانیہ تھا، وہ بھی کرب و بلا میں موجود تھیں، اور ایک موثق روایت کے مطابق آپ کرب و بلا میں 18 سال کی تھیں کہ جب آپ کے شوہر نامدار کے سامنے آپ کو شہید کیا گیا۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کے مذہب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات اور امام کی دیدار سے پہلے آپ نصرانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ کرسچن مسیحی تھے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا یہ جو گلدستہ اصحاب اور شہیدان کرب و بلا تھا، اس میں نصرانی مذہب کے بھی افراد شریک تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک بلا تفریق مذہب و ملت تھی۔ چونکہ آپ کا پیغام حریت اور آزادی کا پیغام تھا، آپ کا پیغام ظلم کے خلاف قیام کرنے کا پیغام تھا۔ آپ نے ثعلبیہ کے منزل پر امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ اسلام لے کر آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور پھر کرب و بلا میں آپ آئے تو کرب و بلا میں آپ کل 17 دن کے بیاہتا تھے، اور آپ کی شادی جناب ہانیہ سے ہوئی تھی۔ آپ کی شخصیت، اوصاف حسنہ اور آپ کی فضیلت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہب کلبی بہت ہی خوبصورت جوان تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی نیک خصلت تھے، آپ پرہیزگار تھے، اور ایمانی جوش اور جذبہ اور درجہ ایمان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ہزاروں دنوں کا سفر امام کے دیدار سے لمحہ بھر میں طے کیا، اور ایمان کے اس درجے پر فائز ہو گئے
کہ آپ امام حسین کے اصحاب میں شمار ہو گئے۔ آپ بہت ہی شجاع اور بہادر تھے۔ بیابان اور جنگل میں رہنے کی وجہ سے آپ میں وہ تمام خطرات سے لڑنے کا تجربہ موجود تھا، لہذا کرب و بلا میں بے باک اور بہادری کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا لشکر عمر سعد کا۔ آپ کی والدہ کے بارے میں بھی ایک قول ملتا ہے کہ آپ کو بھی کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن یہ مؤثق روایت نہیں ہے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی اور ان کے پریوار کی امام سے اتصال اور ملحق ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا یعنی اہل حرم کا قافلہ ثعلبیہ کے بیابان میں صحرا میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام خود چل کر جہاں پر جناب وہب کلبی کا گھر تھا، چھوٹا سا مسکن تھا، وہاں پر آپ پہنچے اور امام علیہ السلام نے پہنچ کر وہب کلبی کی والدہ سے احوال پرسی کی۔ جناب وہب کلبی کی والدہ جناب قمر نے بیابان میں پانی کی قلت کی امام علیہ السلام سے شکایت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے نزدیک میں جو ایک بڑا سا پتھر موجود تھا اس پتھر کی جانب دیکھا، نگاہ امامت کا دیکھنا تھا، معجزہ ہونا شروع ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنا نیزہ لیا اور اس پتھر کو ہٹایا۔ جب اس پتھر کو امام نے قدرت امامت سے ہٹایا تو بإذن خدا اس پتھر کے ہٹنے سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس چشمے کا پانی بہت ہی گوارا تھا، میٹھا تھا۔ شیرین پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کر اور معجزہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر جناب قمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ کیوں نہ ہوتا، چونکہ امام حسین علیہ السلام اور پانی کا ایک عجیب رشتہ بنا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے معجزے سے آپ کی آسائش کے لیے ایک چشمہ فراہم کر دیا۔ جناب وہب کلبی کی والدہ ممنون اور مشکور ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا کہ ہمیں کوئی دنیاوی مدد نہیں چاہیے، ہم کو یاور و انصار کی ضرورت ہے، ہم راہ حق میں نکلے ہیں، ہاں اگر چاہتی ہو کہ ہماری کوئی مدد کرو تو جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ ہم سے ملاقات کر لے تاکہ حق کی راہ میں وہ ہماری مدد کر سکیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب وہب کلبی صحرا اور بیابان سے اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا کر اپنی اہلیہ ہانیہ کے ہمراہ گھر میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے تعجب سے ابلتے ہوئے ایک چشمے کو دیکھا جس کا پانی بہت ہی گوارا تھا، شیرین تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اچانک ایک بیابان خشک صحرا میں ابلتے ہوئے چشمے کو دیکھا، موج مارتے ہوئے چشمے کو دیکھا کہ جو جناب اسماعیل اور ہاجرہ کی داستان کی یاد دلاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ دریافت کیا ماں سے، والدہ سے کہ یہ چشمہ اچانک کیسے جاری ہوا؟ جناب وہب کلبی کی والدہ نے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ پھر جناب وہب کلبی نے کہا کیا انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں میرے لال، ان کو یاور و انصار کی ضرورت ہے، راہ حق میں وہ نکلے ہیں اور ان کو راہ حق کے لیے مددگار چاہیے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جناب وہب کلبی اپنی والدہ اور اپنے ہم شریک حیات ہانیہ کے ہمراہ
وہ تمام لوازمات سفر کو لے کر نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوئے۔ جناب وہب کلبی اپنے پریوار کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ چند دن کی امام حسین اور اہل بیت کی ملاقات تھی۔ ہانیہ ان کی ہمشری کے حیات میں بھی انقلاب آ گیا۔ آپ کی والدہ جناب قمر میں بھی بہت ہی تبدیلی آ گئی۔ جناب وہب کلبی ایمان سے مالا مال ہو گئے، راہ آخرت کو پہچانا، معرفت امام کو آپ نے حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کرب و بلا کے میدان میں آپ نے عجیب امتحان دیا، اس منزل پر امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جانثاری کے لیے آپ نے اجازت مانگی۔ ماں نے اجازت دی، تب آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ نے اذن جہاد مانگی۔ آپ کی شہادت کے بارے میں دو روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ جب دوسری مرتبہ جنگ کر رہے تھے کہ عمر سعد کے کثیر تعداد کی لشکر نے آپ کو چاروں جانب سے محاصرہ کیا اور آپ کو اسیر کر لیا گیا۔ جب آپ اسیر ہو گئے تو آپ کو عمر سعد کے سامنے لے جایا گیا۔ عمر سعد نے پھر بھی محبت حسین کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے محبت حسین کے دامن کو نہ چھوڑنے کے بارے میں جب تاکید کی تو عمر سعد نے شمر کو حکم دیا کہ آپ کے سر کو قلم کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں یہ لکھا ہے کہ جناب وہب کلبی صحابی امام حسین جناب بریر یا عمرو ابن متا کی شہادت کے بعد میدان رزم میں گئے اور امام سے اجازت لینے کے بعد آپ نے معرکہ آرائی جنگ کی۔ آپ شجاع تھے، بہادر تھے اور 25 سال کے جوان تھے، لہذا پہلی جنگ آپ نے معرکہ آرائی کی اور جنگ میں آپ نے تہلکہ مچایا۔ واپس اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ نے پوچھا، اے امی جان، کیا آپ میری جنگ سے راضی ہو گئی ہیں؟ تو جناب وہب کلبی کی ماں نے کہا، میرے لال، میں جب تک کہ تم امام حسین علیہ السلام سے پہلے اور امام کے سامنے شہید نہ ہو جاؤ تب تک کہ میں راضی نہیں ہوں گی۔ جناب وہب کلبی اپنی اہلیہ کے پاس آئے۔ وہب کلبی کی اہلیہ نے یہاں امتحان محبت لی۔ جناب وہب محبت کی آزمائش میں مبتلا ہونے ہی جا رہے تھے کہ ماں نے تشویق کیا کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ زوجہ کی محبت میں گرفتار ہو کے فرزند رسول کی حمایت سے تم روگردان ہو جاؤ۔ لہذا جناب وہب کلبی نے اپنی اہلیہ کو سمجھایا۔ ان کی اہلیہ نے کہا، میں تم کو اجازت دیتی ہوں مقتل میں جانے کی، مگر میری دو شرط ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام فرزند زہرا کے پاس مجھے لے کر جاؤ اور فرزند زہرا سے میں دو درخواست کروں گی۔ ان دو درخواست کو تم امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے سفارش کرو، تب میں تمہیں اجازت دوں گی۔ جناب وہب کلبی نئی نویلی اپنی دلہن کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام حسین علیہ السلام سے وہب کلبی کی زوجہ ہانیہ نے کہا، میں وہب کلبی کو ہنستے ہوئے راہ حق پر فدا کرنا چاہتی ہوں، مگر میری دو درخواست ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مہر و شفقت سے آپ سے پوچھا کہ کون سی درخواست ہے؟ کہا، میری پہلی درخواست یہ ہے کہ جب وہب کلبی محشر میں وارد ہوں گے اور پھر جنت میں جائیں گے تو مجھے نہ بھول جائیں، بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ بہشت میں وہ لے کر جائیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہب کلبی کی شہادت کے بعد
میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں تنہا ہو جاؤں گی، میں چاہتی ہوں ناموس رسول اہل حرم جناب زینب و کلثوم کی کنیزی میں مجھے قبول کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی یہ دونوں درخواست قبول کی اور آپ کے لیے دعائے خیر دی۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی دوبارہ میدان کارزار میں گئے اور جانے کے بعد شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کی کٹ گئی۔ میدان کرب و بلا میں آپ جب تشریف لائے، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منزل پر آپ کی اہلیہ جو خیمے کے پاس کھڑی ہو کر میدان رزم کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، آپ سے تحمل نہ ہوا۔ آپ خیمے کے لوہے کے ستون کو لے کر ایک مرتبہ شوہر کے سرانے پہنچی، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے ابا کے دامن سے اپنے ہمشری کے حیات کے خون کو صاف کیا، بوسہ دیا اور نوازش شروع کی۔ ایک روایت کے مطابق کہا یہ جاتا ہے اس وقت شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس خاتون کو یہیں پر قتل کر دو، لہذا شمر کا غلام آتا ہے اور اسی آہنی ستون سے آپ کی ہمشری کے حیات کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نہیں، جناب ہانیہ جب آپ کے سرہانے اور بالین پر پہنچی تو آپ نے نوازش کی، گریا و فغا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا مقتل میں آپ پہنچ گئیں تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جزے تم من اہل بیت خیرہ، خدا تمہیں جزائے خیر دے اور تم میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرح نیک اور خیر پر رہو۔ ارجعی الی النساء یرحمک اللہ، پلٹ آؤ خواتین کی طرف، خداوند عالم تم پر رحمت کرے۔ لہذا اس قول کے مطابق وہ امام کے حکم سے خیمے کے پاس چلی آئیں اور خواتین حرم کے ساتھ آپ متصل ہو کر اپنے شوہر پر عزاداری کرنے لگیں۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کو کرب و بلا کے میدان میں 70 بڑے زخم لگے، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کے سر مبارک کو لے کر آپ کی والدہ قمر کی جانب پھینک دیا گیا۔ ماں تھی، آخر کار ماں نے اس سر کو اٹھایا اور سر سے خون کو صاف کیا، بوسہ دیا، یہ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی، میری فداکاری کو خدا نے قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ بہادری کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کے سر کو لشکر عمر سعد کی جانب اچھالا اور آپ نے تاریخی جملہ کہا جو کرب و بلا میں ایک تاریخ بن کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جو ایک مرتبہ راہ خدا میں صدقہ کر دیتے ہیں اس کو کبھی بھی واپس نہیں لیتے، لہذا تاریخ میں لکھا ہے آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر کو واپس کر دیا۔ اس سر کی ضرب سے عمر سعد کے لشکر کا ایک سپاہی بھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ لہذا ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو بھی عمر سعد کے لشکر نے شمر کے حکم سے وہیں پر شہید کر دیا، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ مورخ کا اشتباہ ہے، بلکہ جناب وہب کلبی کی والدہ نہیں، کرب و بلا میں ام وہب شہید ہو گئی تھیں، کہ جن کی وجہ سے چونکہ ام وہب ان کا نام تھا یعنی وہب کی ماں، لہذا مورخ نے شاید یہاں پر اشتباہ کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ وہب کلبی کی والدہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس طریقے سے جناب وہب کلبی کرب و بلا میں شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں اور یہ کہ عمر سعد کے کتنے افراد کو آپ نے فنار کیا، اس کے بارے میں 4 عمدہ قول ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 31
لشکر باطل کو، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 36 لشکر باطل کو، اور ایک قول کے مطابق آپ نے 50 افراد کو، اور آخری روایت کے مطابق ہمارے ساتھ کے 100 سپاہیوں کو قتل کیا، اور آپ نے کرب و بلا میں مثال قائم کی۔ اس طریقے سے ایک نو مسلمان، ایک کرسچن، 25 سال کے نو بیاہتا جوان نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر راہ حق پر، راہ صداقت پر اپنی جان کو قربان کر دی، اور رہتی دنیا تک انہوں نے تاریخ کو رقم کی۔ آپ کے اوپر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو۔